کہ وہ جب کسی بات کو قائم کرتے ہیں تو در حقیقت اس کے ذریعے سے وہ پڑھنے والوں کو اور امت کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ان کے بہت سے علوم ترجمۃ الباب میں پوشیدہ ہیں، جس کے سلسلے میں اکابر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور ترجمۃ الباب کے مقاصد کو اور اس میں چھپے ہوئے رازوں کو بیان کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس آخری باب کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ آخری باب کو قائم کرتے ہوئے قرآن کی ایک آیت کو پیش کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اس آخری باب کے ذریعے سے وہ امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرے عزیز طلبہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری کتاب لکھ دی اور آخری باب کو قائم کرتے ہوئے ایک آیت کو پیش کیا، اور اس آیت کا تعلق میدان محشر سے ہے۔ اس آیت کو پیش کر کے وہ پڑھنے والوں اور تمام امت کے دلوں میں آخرت کی فکر کو پیدا کرنا چاہتے، اور اس آخری باب کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کچھ نہیں ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، اصل تو آخرت ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی آخرت کو سجانے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے زندگی کے آخری سانس تک کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میرے عزیز طلبہ، اس باب میں جس آیت کو ذکر کیا گیا ہے وہ آیت بڑی اہم ہے، اور ہم سب کو اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں جس سے اس آیت کی اور مزید وضاحت ہو جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک دن قیامت آنے والی ہے، ایک دن ہم سب کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے کا حساب کریں۔ قیامت کا دن بڑا بھیانک دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس دن کی سختیوں کو ذکر کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے ایمان والو، اپنے رب سے ڈرو اور ذہن میں اس بات کو رکھو کہ قیامت کا جھٹکا بڑا شدید جھٹکا ہوگا، خوف و ہراس ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ کتنا خوف ہوگا! اللہ فرماتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، کہ قیامت کے دن خوف اور دہشت اور ڈر اتنا ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورتیں خوف اور ڈر کے مارے اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھول جائیں۔ خوف اتنا ہوگا کہ دہشت اور خوف کی وجہ سے حاملہ عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر بیٹھیں گی، اور خوف کتنا ہوگا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اتنا خوف ہوگا کہ اے نبی آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ایسا کہ لوگوں نے نشے کی کوئی چیز کھا لی ہے۔ کوئی روئے گا، کوئی تڑپے گا، کوئی چیخے گا، کوئی چلائے گا، کوئی ہنسے گا، کوئی دوڑے گا۔ آپ کو لگے گا کہ لوگوں نے نشہ کر رکھا ہے، لیکن اے نبی کسی نے نشہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر لوگوں کی عقلیں کام کرنا چھوڑ بیٹھے۔ قیامت کے دن یہ جو سورج آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، یہ قیامت کے دن صرف 1 میل کے فاصلے پر آگ اگل رہا ہو، نہ کوئی گھر ہوگا،
نہ کوئی درخت ہوگا، نہ چھپنے کی کوئی جگہ ہوگی، سورج سے آگ نکل رہی ہوگی۔ میرے دوستو، اگر وہ قیامت کا دن نہ ہو تو لوگ سورج سے نکلنے والی آگ میں جل کر کے پھر مر جائیں، لیکن قیامت کے دن کوئی مرے گا نہیں۔ آدمی جلے گا، بھنے گا، پریشان ہوگا، مگر مرے گا، اور کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک کو صرف اپنی پرواہ ہوگی، ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد ماں سے بھاگے گی، ایک رشتے دار دوسرے کو چھوڑ دے گا، ہر ایک کو صرف اپنی فکر۔ اور یہ دن کتنا لمبا ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کتنا لمبا دن ہوگا یہ۔ اللہ کہتا ہے یہ 24 گھنٹے میں ختم ہونے والا دن نہیں ہے، کتنا لمبا دن ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ صرف قیامت کا ایک دن اللہ کہتا ہے تمہارے دنوں کے حساب سے 50,000 سال کے برابر۔ کتنا خوف ہوگا، کتنا ڈر ہوگا، کتنی دہشت ہوگی، کتنا خطرناک ماحول ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کبھی قیامت کا خیال دل میں آیا ہے؟ کبھی قیامت کے دن کے خوف سے آنکھوں میں آنسو آیا ہے؟ کبھی آنکھوں سے پانی نکلا ہے کہ قیامت کے دن ہوگا تو کیا؟ ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمارے دل و دماغ میں اس کا کوئی خوف نہیں، لیکن صحابہ کرام کو ہر وقت قیامت کے دن کا خوف اور اس دن کے احوال ستاتے رہے۔ ایک دن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔ آقا کی نظر ام المؤمنین کے چہرے پر پڑی تو دیکھا آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ آپ نے پوچھا کہ ما یبکیکی یا عائشہ، اے عائشہ کون سی چیز تم کو رلاتی ہے، کیوں روتی ہو؟ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ آقا میرے ذہن میں قیامت کے دن گھوم گیا، قیامت کے دن کا خیال ذہن میں آ گیا، اور یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اس دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کیا ہوگا؟ قیامت کا منظر میری نظروں میں گھوما اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے یہ سوچ کر کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور امام بخاری کی اس آخری بات کی آیت سے مناسبت رکھتا ہے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ قیامت کے دن 3 موقع ایسے آئیں گے کہ جس میں ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال بھی اس کے ذہن سے نکل جائے۔ میرے دوستوں ذرا غور کرو، قیامت کے دن کے خوف سے کون رو رہا ہے، کس کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اہلیہ محترمہ کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ کس کے آنکھوں میں آنسو ہے؟ اس مقدس اور پاک باز خاتون کی آنکھوں میں آنسو ہے جس کی پاک بازی کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کا پورا ایک رکوع نازل ہوا ہے۔ کس کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ صدیق اکبر کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور ہماری آنکھیں کبھی نہیں ہوتی، ہمارے ذہن سے قیامت کے دن کا تصور ہی نکل چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میدان محشر میں 3 موقع ایسے آئیں گے
کہ ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آئے۔ ان 3 موقعوں میں سے پہلا موقع کیا ہے؟ فرماتے ہیں پہلا موقع یہ ہے کہ میدان محشر میں اعلان ہوگا اور اللہ کہے گا فرشتوں سے کہ میرے بندوں کے اعمال کا وزن کرو۔ جیسے ہی اعمال کے وزن کا اعلان ہوگا ہر ایک کو اپنی فکر ستائے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ کہے گا میرے بندوں کے اعمال کا وزن کرو۔ کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھلائی کی ہے وہ بھی تولو، اور رائی کے دانے کے برابر گناہ کیا ہے وہ اس کا بھی وزن کرو۔ ہر ایک پریشان ہوگا۔ پریشان کیوں ہوگا؟ پریشان اس لیے ہوگا کہ ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش آج میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے، میرے گناہوں کا وزن گھٹ جائے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے، کیونکہ آج جس کی نیکیوں کا وزن بڑھے گا اور ترازو کا پلڑا جس کی نیکی کے وزن سے جھکے گا تو ادھر اس کی نیکی کے وزن سے ترازو کا پلڑا جھکے گا، ادھر آٹومیٹکلی اللہ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ تو ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کاش میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے اور کاش میرے گناہوں کا وزن گھٹ جائے، کیونکہ آج جس کے گناہوں کا وزن بڑھ گیا اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، میدان محشر میں کھڑے ہو کر اگر ہم اس کی فکر کریں کہ کاش میری نیکی کا وزن بڑھ جائے تو اس دن کی فکر کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنی نیکیوں کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ بڑھانا چاہتے ہو تو آؤ اس کی فکر آج سے کیسے کریں؟ صرف 2 کام کریں۔ جس نے زندگی میں یہ 2 کام کیے تو اسے یقین دلاتا کہ خدا اس کی نیکی کے وزن کو بڑھا دے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو بھی نیک کام کروں گا وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، خلوص سے کروں گا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کروں گا۔ جب آپ نیکی کو خلوص سے انجام دو گے تو اللہ نیکی کے وزن کو بڑھا دے، اور جب دکھانے کے لیے کرو گے، اگر انسان بڑے سے بڑا عمل دکھانے کے لیے کرے گا تو اللہ اس عمل کے وزن کو گھٹا دے گا، ختم کر دے گا، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو خلوص سے نیت کی وجہ سے خدا اس کے وزن کو بڑھا دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بہت نیک آدمی ہیں۔ ہمارا رات کی تاریکی میں تہجد کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے آج تہجد کی 2 رکعت پڑھی۔ مختلف بہانوں سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میاں رات میں نیند نہیں آئی، ہم تو کروٹ ہی بدلتے رہے، پھر جب گھڑی پر نظر پڑی تو تہجد کا ٹائم ہو رہا تھا، اٹھ گئے، اور جو اللہ نے توفیق دی وہ ہم نے نمازیں پڑھی۔ خدا خود جانتا ہے کہ تو رات بھر کے نیند نہ آنے کو بیان کرنا چاہتا ہے یا تہجد کی 2 رکعتیں پڑھنے کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہے اور خدا ہمارے باطن سے بھی واقف ہے۔ آؤ میں طلبہ سے کہتا ہوں، علماء کرام سے کہتا ہوں، عوام سے کہتا ہوں، ہم طے کریں کہ جو دین کا کام کریں گے، جو نیکی انجام دیں گے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے،
کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، خلوص سے نیت سے انجام دیں۔ دیکھو خلوص سے نیت سے انجام دو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھو خلوص دل سے جو کام آدمی کرتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں کتنا مقبول ہوتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہ کوئی نام سنا ہے؟ سہارنپور کے مذاہب علوم کے شیخ الحدیث تھے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ سے بہت خاص تعلق تھا۔ حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سہارنپور میں ایک کانگریس کا جلسہ تھا۔ میں چونکہ سیاست میں مصروف نہیں رہتا تھا اس لیے میں نے اس جلسے میں جانے کا ارادہ نہیں کیا، مگر کانگریس کا جلسہ تھا، ایک سیاسی جلسہ تھا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ دیوبند سے اس جلسے میں شرکت کے لیے سہارنپور آئے۔ میں نہیں گیا کیونکہ میں سیاسی آدمی نہیں تھا، کہتے ہیں میں رات میں اپنے کمرے میں مطالعے میں مصروف تھا۔ تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے میرے کمرے کی کنڈی کسی نے کھٹکھٹائی۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا، میں نے پوچھا کون؟ تو باہر سے جواب آتا ہے حسین احمد۔ فرماتے میں جلدی سے آگے بڑھا، میں نے کنڈی کھولی، حضرت تشریف لائی۔ کہتے ہیں حضرت جیسے ہی میرے کمرے میں داخل ہوئے میرا پورا کمرہ نور سے بھر گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ آدمی کسی سیرت کے جلسے سے نہیں آ رہا ہے، کسی مدرسے کے جلسے سے نہیں آ رہا ہے، کسی دستار بندی کے جلسے سے نہیں آ رہا ہے، یہ تو ایک سیاسی جلسے سے کانگریس کے جلسے میں شریک ہو کے آ رہا ہے، لیکن اس قدر نور اور میرے کمرے کی ہر چیز منور ہو گئی۔ حضرت شیخ الحدیث خود لکھتے ہیں کہ پھر میرے ذہن نے جواب دیا کہ یہ سیاسی جلسے میں تو گیا تھا مگر اس کی نیت صرف اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنا تھا، اس کے سوا کوئی نیت نہیں۔ خلوص نیت کی برکت سے اللہ نے اس کے سیاسی عمل کو بھی نور سے منور فرمایا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور ہم بھی کہہ کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جس لائن سے بھی اسلام کی مسلمانوں کی دین کی خدمت کریں گے، ہمیشہ خدمت کرتے ہوئے اپنی نیت کو درست رکھیں گے اور کبھی بھی کسی کو دکھانے کے لیے کسی نیک عمل کو انجام نہیں دیں گے۔ میں نے کہا تھا میں حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ کے دو واقعات ذکر کروں گا۔ دوسرا واقعہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ملک کی آزادی کی جدوجہد میں انگریزوں سے لڑتے رہے، آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیتے رہے، آپ نے جیلیں کاٹی، آپ مالٹا میں رہے، آپ نے بہت سی پریشانیوں کو جھیلا، لیکن ملک کی آزادی کی کوشش میں مصروف ہے۔ ملک آزاد ہو گیا۔ جیسے ہی ملک آزاد ہوا آپ نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کو ختم کیا اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ دیش کے سب سے پہلے صدر، سب سے پہلے پریزیڈنٹ جو بنے حضرت کے ساتھ جہاد آزادی میں جیل کاٹنے میں شریک تھے، راجندر پرساد، وہ سب سے پہلے پریزیڈنٹ آف انڈیا بنے۔ جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو حضرت سے ملنے کے لیے دیوبند آئے۔ حضرت اپنے مہمان خانے میں تشریف فرما تھے، وہ حضرت سے ملنے آئے اور کہنے لگے گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ طے کیا ہے کہ آپ نے ملک کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جدوجہد کی ہے، بڑی خدمات پیش کی ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا آپ کو پدم شری کا خطاب دینا چاہتی ہے، ملک کا سب سے اعلیٰ خطاب آپ کو عطا کرنا چاہتی ہے۔ حضرت نے ان کی بات سنی اور جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا
وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کیا تھا. مجھے بدلہ بھی اسی کا چاہیے، مجھے اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. میرے دوستوں ساتھیوں، قوم کے لیے، ملک کے لیے، اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خدمات انجام دی اور کسی سے بدلہ لینے کو کسی قیمت پر تیار نہیں ہوئے. ان کی زبان پر تو وہی ایک جملہ تھا جو انبیاء کرام کی زبانوں پر رہا تھا: ما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. میں تم سے کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتا، مجھے تو میرے عمل کا بدلہ میرا رب آتا ہے. میرے دوستو، یہ خلوص نیت جب ہم میں اور آپ میں پیدا ہو جائے گا تو اللہ ہمارے عمل کے وزن کو بڑھا دے گا. تو بھائی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اور اگر عمل کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہو تو ایک دوسرا کام ہے، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک بھائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کرے. بھائی کا حق ہو، بہن کا حق ہو، کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق ہو، پڑوسی جس کا حق نکلے اس کو ادا کرو تو اللہ تمہاری نیکی کے وزن کو بڑھا دے. اور اگر کسی کا حق اپنی گردن پر لے کر دنیا سے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یاد رکھو، جو گردن پر دوسروں کا حق لے کے جائے گا تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو حقداروں کے درمیان تقسیم کر دے گا اور اس کو کچھ نہیں ملے گا، وہ اپنی نیکی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. آپ ہم طے کریں کہ جب کسی کا حق ہماری طرف نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کریں گے انشاءاللہ. اور تعلق اسے کی کل کرتے ہیں کہ پرسوں کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو پتا نہیں کہ ہم عافیت اور خیر سے اپنے گھر کو پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، کل صبح کا سورج دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں اسی کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ کہتا ہے میں تمہارے ہر عمل کا وزن کروں گا، اس لیے اپنی نیکیوں کو ان کے بدن کو بڑھانے کی فکر آج ہی سے کرو. اور جو نیکی کے بدن کو بڑھانا چاہتا ہے اس کو زندگی میں یہ دو کام کرنے ہیں. سب سے پہلا کام یہ کہ جو بھی عمل کرو خلوص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اس کو انجام دو. اور دوسرا کام یہ کہ جب کسی کا حق نکلے تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کریں. میرے دوستوں ساتھیوں، دوسرا اعلان میدان محشر میں دوسرا موقع بھی آئے گا جب ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کو فکر اس کے ذہن سے نکلے گا. اور دوسرا موقع کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میدان محشر میں یہ اعلان ہوگا، اللہ حکم دے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں کے نام اعمال کو تقسیم کر دو. جیسے ہی نام اعمال کی تقسیم کا اعلان ہوگا تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی اور دوسرے کا خیال اس کے ذہن سے نکل جائے. فکر کیا ہوگی؟ ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ کاش آج نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں مل جائے، کیونکہ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا نجات کے راستے اس کے لیے کھلتے چلے گا، اور جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا ناکامی اور بربادی کے سوا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ